تنزیل بتاؤ، کہو یہ مذاق ہے؟ نہیں شمائلہ، یہ سچ ہے۔ تمہارے رحم میں کینسر کی تشخیص ہوئی اور تم اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکو گی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ابھی تو ہم نے اپنی زندگی کی شروعات کرنی تھی، ابھی ہم نے بہت سارا وقت گزارنا تھا ایک ساتھ۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مر سکتی، پلیز مجھے بچا لو تنزیل، مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے، پلیز تنزیل مجھے بچا لو۔ شمائلہ پاگلوں کی طرح تنزیل کے بازو پکڑے روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی اور تنزیل روتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اسے دلاسے دینے لگا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ ہر طرح سے مجبور و بے بس ہو گیا تھا۔ تنزیل سے جتنا ہو رہا تھا وہ اس کا علاج کروا رہا تھا، اس کے علاج پر وہ پانی کی طرح پیسہ بہا رہا تھا تاکہ شمائلہ ٹھیک ہو جائے، لیکن شمائلہ کا وقت رخصت آ چکا تھا۔ کوئی دوائی کوئی علاج اب کام نہیں کر رہا تھا۔ تکلیف کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی کہ تکلیف کی وجہ سے شمائلہ دوہری ہو جاتی، درد سے اتنا چیختی کہ اس کی چیخوں سے اس گھر کے در و دیوار ہل کر رہ جاتے۔ تنزیل سے اپنی پیاری بیوی کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ یہیں تک بس نہیں ہوا تھا، بلکہ اب تو وہ رات کو اچانک سے اٹھ کر بیٹھ جاتی اور چیخنے چلانے لگ جاتی کہ اس نے آسفا اور مثال کو وہاں دیکھا ہے، وہ اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ تنزیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے ہو کیا رہا ہے، وہ ایسی پاگلوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ ایک رات وہ چیخیں مارتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تنزیل اس وقت لاؤنج میں بیٹھا کام کر رہا تھا، کمرے میں اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ وہاں شمائلہ سو رہی تھی، اس کی نیند خراب نہ ہو اسی لیے وہ لاؤنج میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ جب شمائلہ کی چیخیں سنائی دیں تو وہ بھاگ کر کمرے میں آیا، دیکھا کہ شمائلہ کھلے بالوں کے ساتھ لال ہوتی آنکھیں جو بے تحاشا رونے کی وجہ سے سرخ اور سوج چکی تھی، وہ ایک کونے میں ڈر کر چھپی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے شمائل میری جان؟ تم وہاں کونے میں کیا کر رہی ہو؟ ادھر آ جاؤ، شاباش۔ تنزیل نے پیار سے اسے پچکارتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ نہیں نہیں، وہ مجھے مار دے گی، وہ مجھے مارنے آئی ہے تنزیل۔ کون مارنے آئی ہے؟ بتاؤ مجھے، کہاں ہے؟ تنزیل اس کے پاس آیا۔ شمائلہ بکھرے بالوں کو پیچھے کرتی ہاتھ کے اشارے سے کھڑکی کی جانب اشارہ کیا جہاں سفید پردے ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ وہاں تھی، میرا یقین کرو تنزیل۔ کون تھی وہاں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ آنٹی تھی وہاں، وہ مجھ پر ہنس رہی تھی، بلکہ نہیں، مثال بھی اس کے ساتھ تھی، وہ دونوں مجھ پر ہنس رہی تھی تنزیل۔ میری حالت دیکھ کر وہ کہکے لگا رہی تھی، وہ دونوں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں، وہ میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ تنزیل کا دماغ الجھ گیا تھا کہ آخر اس کی ماں اور مثال کا اس سے کیا لینا دینا۔ شمائل میری جان، ماما مر چکی ہیں اور مثال بھی یہاں نہیں ہے، وہ تمہارا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ نہیں نہیں تنزیل، یہ میرا وہم نہیں ہے، وہ دونوں سچ میں ہر روز رات کو آتی ہیں مجھے مارنے۔ اگر میں آنکھیں بند کر لوں تو وہ دونوں میرا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہیں۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ ورنہ وہ دونوں مجھے پھر سے مارنے آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس ہوں، آ جاؤ۔ اس نے شمائلہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور بیڈ پر سلا دیا۔ وہ تب تک اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھا رہا جب تک کہ وہ نیند کے آغوش میں نہ چلی گئی۔ پھر یہ معمول بن گیا، شمائلہ تب تک نہ سوتی جب تک کہ تنزیل اس کا ہاتھ پکڑے اس کے پاس نہ بیٹھا رہتا۔ دل میں گناہوں کا ایک بھاری بوجھ سا تھا جس کا وزن وہ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ شمائلہ نے سوچا کہ تنزیل کو بتا دے ورنہ وہ اس بھاری بوجھ تلے دب کر مر نہ جائے۔ تنزیل اس کا ہاتھ پکڑے اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اور شمائلہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، یک ٹک۔ حالانکہ اب وہ پہلے جیسے خوبصورت نہیں رہی تھی، وہ خوبصورتی کہیں دور جا سوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سے ہلکے، چہرہ بالکل پیلا اور ایک دم مرجھایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی تنزیل کی محبت اور فکر میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ آسفا کو نہ مارتی یا پھر مثال کو یہاں سے نہ نکالتی تب بھی تنزیل اس کے ساتھ ایسا ہی رہتا شاید۔ کاش میں وہ سب کچھ نہ کرتی۔ اب مجھے کیا مل رہا ہے؟ کیا سوچ رہی ہوں؟ اسے یوں خود کو دیکھتے سوچوں میں گم پا کر تنزیل مسکراتے ہوئے بولا۔ شمائلہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں تنزیل؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ تنزیل جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی لب رکھ دیا۔ اس محبت پر شمائلہ کی آنکھیں بھیگی۔ وہ انسان اس سے اتنی محبت کرتا تھا اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس کی ماں کو مار ڈالا جس سے وہ بے انتہا پیار کرتا تھا، اور جانے انجانے میں اس کے ہاتھوں سے اتنا بڑا گناہ کروا ڈالا جس کی اسے خبر تک نہ تھی۔ شمائلہ ہمت کرتے ہوئے بولی، اگر میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی کر دی ہو تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی تنزیل؟ ہاں میری جان، کیوں نہیں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور آخری دم تک محبت کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر شمائلہ کو ہمت ملی تھی، وہ گویا ہوئی، تنزیل مثال کے ساتھ تم نے جو بھی کیا، ابھی اس کی بات بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ تنزیل غصے سے بول پڑا، تم اس گھٹیا لڑکی کا ذکر کیوں کر رہی ہو اس وقت؟ ذکر کرنا ضروری ہے تنزیل، اسی لیے۔ اچھا کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ دراصل تنزیل، مثال کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ سارا کچھ وسیع اور میرا پلان تھا۔ ایک منٹ، کیا کہہ رہی ہو تم اور کس بارے میں کہہ رہی ہو؟
مثال نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب سچ تھا تنزیل، وہ بے قصور تھی، وہ سارا میرا اور وسیع کا پلان تھا، کیونکہ میں ڈر گئی تھی تمہاری اس کی طرف لگاوٹ اور قربت دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں تو مجھے چھوڑ نہ دو، اسی لیے وسیع کے کہنے پر میں نے اس پر یہ بہتان لگایا تھا، اور تو اور میں نے تمہاری ماں کو بھی جان سے مار ڈالا تھا۔ کہ کیا کہہ رہی ہو تم شمائلہ؟ تنزیل کی زبان گنگ ہوگی، وہ بے یقینی سے سامنے لیٹی شمائلہ کا اقراری گناہ سن رہا تھا۔ شمائلہ نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو تنزیل، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ تنزیل نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا اس کا ہاتھ یکدم چھوڑ دیا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو شمائلہ؟ یہ غلطی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ تم نے میری ماں کو جان سے مار ڈالا، اور تم نے مثال پر بہتان لگا کر اسے میرے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا کر کے رات اندھیری کو گھر سے باہر نکلوا دیا۔ تنزیل کا دل تکلیف کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ کیسی ہولناک سچائی تھی یہ! آنسو ایک کے بعد ایک گر رہے تھے۔ وہ بے یقین سا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے ایسا کیسے کیا شمائلہ؟ تم نے تنزیل اب بھی بے یقین سا تھا۔ اس کا سارا کام اور بھروسہ کرچی کرچی کر ڈالا تھا شمائلہ نے، جس سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، اس سے میری ماں کو جان سے مار ڈالا، اور مثال تم نے یہ کیا کروا دیا مجھ سے شمائلہ؟ تنزیل دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تمہاری وجہ سے اور تمہاری باتوں میں آ کر میں نے ایک پاک دامن لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائی اور طلاق دے کر رات کے اندھیرے میں اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا میرے سوا اور کوئی بھی نہ تھا اس دنیا میں۔ ماما اسے میرے حوالے کر کے گئی تھی اور میں نے ان کی امانت کا خیال نہ رکھا بلکہ ذلیل و رسوا کر کے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ وہ کتنا روئی میرے سامنے، کتنا گڑ گڑائی، خدا کے واسطے دیتی رہی، اس پاک ذات کی قسمیں کھائی، مگر تمہیں ذرا بھی رحم نہ آیا اس پر۔ تنزیل بری طرح سے رو رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا شمائلہ؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن تم نے مجھے سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں دیا۔ کیا بگاڑا تھا اس معصوم لڑکی نے تمہارا؟ سارا دن کمرے میں بند پڑی رہتی تھی، بس خدا کا ذکر کرتی رہتی۔ کیا کبھی تم نے مجھے دیکھا تھا اس کے قریب جاتے ہوئے؟ کیا تم نے اسے دیکھا تھا میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہوئے؟ اس بیچاری نے تو کبھی مجھ سے اپنا حق تک نہیں مانگا تھا، تو پھر وہ تمہارے خلاف کیسے کوئی سازش کر سکتی تھی؟ تمہیں کیوں خوف خدا نہ آیا؟ اور تو اور تم نے اس گناہ کبیرہ میں مجھے بھی شامل کر لیا۔ اتنے مہینے گزر گئے مگر تم نے کبھی بھی ایک بار بھی مجھے سچ نہ بتایا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ تنزیل چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شمائلہ روتے ہوئے بولی، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا تھا تنزیل، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا، تو یہ سب تم نے میرے لیے کیا تھا؟ تو اب کیا؟ ہاں، اب سچائی جاننے کے بعد کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں اپنی ماں کی قاتلہ اور اپنی بیوی کی گناہ گار کو پھر سے محبت دوں گا، اسے پھر سے چاہوں گا؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ اب تو تم میری نفرت کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ میں مرتے دم تک اب تمہیں اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ یہ سب تم نے میری خاطر کیا تھا نا۔ اب میں ہی تمہارا نہیں رہوں گا، تڑپتی رہنا۔ اب تم مرتے دم تک میری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترسو گی۔ نہیں تنزیل، ایسا مت کرو پلیز، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا تھا، مت کرو میرے ساتھ ایسا پلیز تنزیل، مت جاؤ، ادھر آؤ میرے پاس تنزیل۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے اور تمہارے اس وجود سے، گھن آ رہی ہے مجھے خود پر کہ میں نے تم جیسی صفاک لڑکی سے محبت کی۔ تم تو میری نفرت کے بھی قابل نہیں تھی، تم نے میری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی۔ کاش کہ میں اس وقت ماما کی بات مان لیتا اور مثال کو رخصت کروا کے گھر لے آتا، تو آج وہ دونوں میرے ساتھ میرے پاس ہوتے۔ کہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا شمائلہ، کیسا گناہ کروا دیا تم نے مجھ سے۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا شمائلہ، اور اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا جو کچھ تم نے میری ماما اور اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا۔ یہ کہہ کر تنزیل رکا نہیں تھا بلکہ وہاں سے چلا گیا تھا ہمیشہ کے لیے، اور پیچھے شمائلہ چیختی چلاتی اور پکارتی رہ گئی۔ وہ رات شمائلہ کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی تھی۔ اس رات کو وہ درد سے تڑپتی تنزیل کو پکارتے پکارتے اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور تنزیل کو اس کا ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ تھا ان دونوں کی محبت کا انجام۔ شمائلہ کے چلے جانے کے بعد اب وہ گلٹ میں مبتلا ہو گیا تھا، بار بار سوتے جاگتے بس مثال کا وہ روتا گڑ گڑاتا ہوا چہرہ نظروں کے سامنے آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مثال جیسی شریک حیات عطا کی، لیکن وہ ناشکرا تھا، ہیرے کو ٹھوکر مار کے کولے کی طرف بھاگ گیا تھا، اور اب سوائے رسوائی اور ذلت کے اسے کچھ بھی تو نہ ملا تھا۔ جس لڑکی کی وجہ سے اس نے ماں کا دل دکھایا تھا، مثال جیسی پیاری اور معصوم سی لڑکی کو طلاق دی، اسی نے ہی اس سے اس کی ماں چھین لی تھی اور اس کے ہاتھوں اتنا بڑا گناہ کروا دیا۔ دل میں بے چینی ہی بے چینی سی تھی، کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ غلط تھا، اس سے گناہ کیا تھا، ایک پاک دامن عورت پر بہتان لگایا تھا، اور یہ کوئی عام گناہ تھوڑی نہ تھا۔ اسی لیے وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف بڑھا تھا۔ بڑھنے سے پہلے بس ایک ہی خواہش تھی کہ بس ایک بار اسے مثال مل جائے تاکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ شمائلہ کے عبرتناک انجام کے بعد اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا حشر بھی اس جیسا نہ ہو، اسی لیے وہ سب چھوڑ چھاڑ کر
مثال کو ڈھونڈنے کراچی کے لیے نکل گیا تاکہ وہ مثال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ وہ کراچی کی گلیوں کی خاک چھانتا پھر رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک گلی میں بھٹکتا مثال کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے اپنا حلیہ تک بگاڑ کے رکھ دیا تھا، بال بڑے مٹی سے ہٹے اور ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، کپڑے میلے اور جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، گریبان کھولا ہوا اور پھٹی ہوئی آستینیں جو نیچے کو لٹک رہی تھی، پاؤں میں پہنی چپل تک اپنی اصل حالت کھو چکی تھی۔ اور اس وقت وہ لائن میں کھڑا تھا جہاں سامنے لنگر تقسیم کیا جا رہا تھا، وہ بھی لائن میں لگ گیا تھا کیونکہ اسے بھی کھانا کھانا تھا۔ شہزادوں کے سیان بان شان میں رہنے والا آسفا کا یہ شہزادہ آج بھکاری کی شکل و صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مثال کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، کیونکہ وہ سب کچھ پا کر بھی سکون نہیں پا سکتا تھا تب تک جب تک مثال اسے معافی نہ دے دیتی۔ کبھی سڑک کنارے رات گزارتا تو کبھی کسی درخت کے نیچے، سب کچھ وہ کھو چکا تھا، بس اب معافی کی طلب تھی جس کے لیے وہ کراچی کی گلیوں کی خاک چھانتا پھر رہا تھا۔ وہ مثال جس سے وہ نفرت کا اظہار کرتا رہتا تھا، اب جب وہ اس سے بہت دور چلی گئی تھی تو اسے محسوس ہوا تھا کہ اسے مثال سے محبت ہوگی۔ مثال نے سچ کہا تھا، جس دن اسے سچائی پتہ چلے گی اس دن وہ اسے معافی دینے کے لیے اس کے پاس نہیں ہوگی۔ وہ سچی تھی، کاش کہ وہ اس کی قدر کر لیتا۔ مثال کی وجہ سے وہ خدا کے قریب ہو گیا تھا، عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر بہت جلدی طے کیا تھا۔ کسی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو چہرہ اور ہتھیلیاں آنسوں سے تر ہو جاتی، بس ایک ہی دعا بار بار کرتا کہ یا میرے اللہ، اگر زندگی میں کبھی میری کوئی نیکی پسند آ گئی ہو تو اس کے صدقے مجھے ایک بار، بس ایک بار مثال سے ملا دو تاکہ میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں۔ جو کہیں بھی اس کی یہ حالت دیکھتا تو اسے اس پر ترس آتا۔ اس کیس کا فیصلہ بہت جلد آنے والا تھا، لیکن انہیں خبر مل گئی تھی کہ حشام مالک نے جھوٹے گواہوں کو خرید لیا تھا، انہیں بھاری رقم دے کر انہیں جھوٹی گواہی دینے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ اور تو اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ حشام مالک نے اس کیس کو جیتنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا، گواہوں کے ساتھ ساتھ اس نے جج کو بھی خرید لیا تھا۔ اسی لیے اب مثال پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن سرمد نے انکار کر دیا تھا کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو فیصلہ بھی سن کر جائیں گے۔ وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، ہم حق اور سچ پر ہیں، کیونکہ جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے۔ کیا ہو گیا جو حشام مالک نے جج اور گواہوں کو خرید لیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نا، بس اسی پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ جیت حق اور سچ کی ہوگی۔ سرمد کے بھروسہ اور مزید دلانے پر مثال کو ہمت ملی تھی۔ رات کا پہر تھا اور آصر کو بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کوئی کتاب پڑھ لے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کتابیں اسی کمرے کی شیلف میں رکھی تھی جس کمرے میں اس وقت مثال رہائش پذیر تھی۔ وہ اٹھا اور مثال کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک دو بار اس نے دستک بھی دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو مثال بیڈ پر خود پر اچھی طرح سے بلینکٹ اوڑھے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے جگانا مناسب نہیں، اس لیے وہ آہستگی سے چلتا ہوا شیلف تک آیا اور وہاں رکھی کتابوں میں سے دو کتابیں اٹھا لی۔ ابھی وہ جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ یکدم آہٹ پر مثال کی آنکھ کھل گئی اور جیسے ہی نگاہ سامنے کھڑے آصر پر پڑی، اسے اپنے کمرے میں اور وہ بھی اس پہر دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ جلدی سے دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی اس وقت؟ مثال کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ یہاں میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ آذر سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی۔ چلے جائیں یہاں سے، پلیز جائیں، وہ کانپتی آواز کے ساتھ ذرا اونچی بولی تھی۔ پلیز جائیں یہاں سے، وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ آذر تیش میں آ گیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ سمجھ کر رکھا ہے تم نے مجھے کہ میں یہاں کس لیے اور کس نیت سے آیا ہوں؟ اوہ گاڈ، سیریسلی تم سمجھ رہی ہو کہ میں یہاں بری نیت سے آیا ہوں؟ مثال کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے جو جلد ہی اس کی گالوں پر بہہ آئے تھے، کیونکہ وہ اسے یہاں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اسے یکدم وسیع اور راکب رضوی یاد آ گئے تھے اور ڈری سہمی سی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ میں یہ کتابیں لینے آیا تھا، وہ ہاتھ میں پکڑی کتابیں سے دکھاتے ہوئے بولا۔ تم سو رہی تھی تو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، لیکن میرا نفس اتنا کمزور نہیں ہے کہ میں کسی کی بے خبری، مجبوری یا پھر کمزوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ جاتے جاتے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو انسان خود برا ہونا تو اسے ہر انسان برا ہی معلوم ہوتا ہے۔ آذر اس کے خوف اور زندگی کے واقعات سے بالکل بے خبر اس پر گہرا طنز کر کے گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی اس خوف کی وجہ اصل میں کون لوگ بنے تھے۔ اگر پتہ ہوتا تو اتنی بڑی بات کہہ کر نہ جاتا، اور بہت جلد اسے اپنی اس کہے پر افسوس ہونے والا تھا۔ صبح جب مثال نے رات والا واقعہ حدیقہ کو سنایا تو وہ ہنس پڑی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر مثال بول پڑی، بھابھی ادھر میری جان پر بنی ہے اور آپ ہنس رہی ہیں، تو اور کیا کروں؟ تم حرکتیں ہی ایسی کرتی ہو، کیا ضرورت ہے آزی کو یہ سب کہنے کی؟ میرا دیور ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اتنا تو مجھے اس پر یقین ہے
کہ وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ آپ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں بھابھی، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے اب مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں رہا۔ حدیقہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں سمجھ سکتی ہوں تمہیں مثال، میں عارضی سے کہہ دوں گی کہ آئندہ وہ ایسا نہ کرے۔ ارے نہیں نہیں بھابھی، آپ انہیں کچھ مت کہنا، شاید کسی حد تک میں بھی غلط تھی کہ ان کا گھر ہے، وہ میری پرمیشن کے بغیر کہیں بھی آ جا سکتے ہیں، آپ پلیز انہیں کچھ مت کہیں ورنہ وہ غصہ ہو جائیں گے۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کہوں گی، اب خوش؟ مثال نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ مثال نے جو کچھ حاضر کو کہا تھا اسے اس کی اتنی شرمندگی تھی کہ ایک دو دن تک تو وہ اس کے سامنے بھی نہ گئی۔ آج جب اسے یقین ہو گیا کہ حاضر گھر سے باہر نکلا ہوا ہے تو وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ سیدھی گارڈن میں چلی آئی تھی جہاں پر مالی پریشان کھڑا تھا اور بے دہانی میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ نور بابا کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، حوصلہ کیا ملا؟ نور بابا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ کیا ہوا ہے نور بابا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہی تو نہیں ہے بیٹی، ہوا کیا ہے؟ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے مگر علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اوہ، مثال کو اچانک سے یاد آیا تھا۔ اچھا آپ یہیں رکیے، میں بس ابھی آئی۔ مثال اپنے کمرے میں گئی اور کچھ پیسے جو کہ سرمد نے اسے دیے تھے وہ لے آئی۔ یہ لیں بابا، یہ کچھ پیسے ہیں، زیادہ تو نہیں ہے مگر گزارا ہو جائے گا، آپ جا کر اپنی بیٹی کا علاج کرائیں۔ مگر بیٹا، رکھ لینا نور بابا، بیٹی کہہ رہے ہیں تو بیٹی مانے بھی، چلے جائیں اور ان کا علاج کروائیں۔ لیکن میرا کام، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، صبر ہے نا، اس کی مدد لے لوں گی، آپ جائیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے بیٹا، ہمیشہ خوش رہو، کبھی کوئی دکھ تکلیف تمہیں چھو کر بھی نہ گزرے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹی۔ نور بابا نے روتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مثال مسکرائی۔ اچھا آپ جائیں، دیر ہو رہی ہے آپ کو۔ نور بابا اسے دعائیں دیتا وہاں سے چلا گیا۔ نور بابا کے جاتے ہی مثال بھی نماز ظہر ادا کرنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسی وقت آزر بھی گھر میں داخل ہوا تو پودوں میں پانی نہ دے کر وہ غصے سے نور بابا کو پکارنے لگا۔ نور بابا، نور بابا، نور بابا ہوتے تو جواب دیتے نا، سائمہ، سائمہ۔ اسی لیے وہ ملازمہ سائمہ کو آوازیں لگاتا سیدھا کچن میں چلایا جہاں سائمہ کچن کی صفائی کر رہے تھے۔ یہ نور بابا کہاں ہیں؟ انہوں نے پودوں کو پانی نہیں دیا آج؟ وہ چھوٹے صاحب، نور بابا کو تو مثال بی بی نے چھٹی دے دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی نا، اسی لیے۔ کیا مثال بی بی نے اسے چھٹی دی؟ جی چھوٹے صاحب، اس کی اتنی مجال کہ وہ یہ سب کرے، ابھی جا کر دیکھتا ہوں میں اسے۔ یہ کہتا آزر سیدھا مثال کے کمرے میں چلایا جہاں پر مثال جائے نماز پر کھڑی نماز کی نیت کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ جب یہ آزر آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا تھا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مثال ڈر گئی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مثال من منائی۔ واہ، معصوم تو ایسے بن رہی ہو کہ جیسے محترمہ کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ تم نے نور بابا کو کس خوشی میں گھر بھیجا ہے؟ وہ ان کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی اسی لیے، مثال نے وضاحت دی۔ کیوں؟ تم ہوتی کون حکم دینے والی؟ کس سے پوچھ کر نور بابا کو چھٹی دی ہے؟ کیا تم اس گھر کی مالکن ہو؟ نہیں، جواب جھٹ سے آیا تھا۔ تو پھر اپنی منمانی کیوں کرتی ہو؟ مہمان ہو تو مہمان ہی رہو، زیادہ حد سے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے جھٹ سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آزر جیسے آیا تھا ویسے چلا بھی گیا، البتہ مثال سینے پہ ہاتھ رکھتی گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ یہ تو بہت خطرناک ہے، ان سے مجھے بچ کے رہنا ہوگا۔ شام کو جب نور بابا آیا تو بہت خوش لگ رہا تھا۔ مثال نے فوراً سے آ کر ان سے ان کی بیٹی کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری وجہ سے یہ سب ممکن ہوئے۔ ارے نہیں نور بابا، میں تو بس ایک وسیلہ تھی، اصل مدد تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ نور بابا اسے دعائیں دینے لگے۔ مثال دعائیں پا کر بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب دواؤں سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی کبھار زندگی میں کی گئی ایک نیکی آپ کی پوری زندگی ہی بدل دیتی ہے۔ آزر کو پتہ چلا کہ نور بابا واپس آئے ہیں تو وہ انہیں ڈھونڈتا ہوا سیدھا گارڈن میں چلا آیا جہاں پر نور بابا پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہے تھے۔ آزر نے ادھر ادھر دیکھا، جب مطمئن ہوا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو ایک بڑی سی رقم نور بابا کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ لیں، کچھ پیسے ہیں، آپ ان سے اپنی بیٹی کا علاج کرا لیں۔ نہیں چھوٹے صاحب، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، مثال بی بی نے جو رقم دی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسے دوائیاں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بی بی کا بھلا کرے، بہت اچھی بچی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بھی یہ رکھ لیں، میری طرف سے ہیں۔ آزر خفا ہوتے ہوئے بولا، اگر آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا نا۔ چلے یہ رکھ لیں آپ۔ آزر نے زبردستی انہیں وہ رقم تھمائی اور وہاں سے چلا گیا۔ یا میرے اللہ، ان دونوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، انہیں کبھی کوئی گرمی، کوئی سردی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف محسوس نہ ہونے دینا میرے مالک۔ نور بابا نم آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے آزر اور مثال کے حق میں دعا کرنے لگے۔
اور ان دونوں کو کیا پتا تھا کہ دعا کے لیے اٹھے اس بوڑھے ناتواں شخص کے ہاتھ اور اس کی دعائیں قبولیت کا درجہ پا جائیں گی۔ یہ اتوار کا دن تھا جب آذر نے اپنے گارڈن کے لیے نرسری سے کچھ نئے پودے منگوائے تھے اور نور بابا کو حکم دیا تھا کہ وہ انہیں اچھی طرح سے لگائے۔ یہ اس کی پسند کے پھول تھے جو بڑی کوششوں کے بعد اسے ملے تھے۔ نور بابا کو اکیلے کام کرتے دیکھ کر مثال بھی اس کی مدد کرنے آ پہنچی تھی، کیونکہ آذر یہاں موجود نہیں تھا، اسی لیے وہ کھل کر نور بابا کی ہیلپ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ گپیں بھی ہانک رہی تھی۔ نور بابا کھدائی کر رہے تھے اور مثال جوتے اتار کے وہیں ننگے پاؤں بیٹھتی اب دونوں ہاتھوں سے مٹی نکال رہی تھی، اور ساتھ میں وہ نور بابا کو پودوں کے بارے میں انفارمیشن بھی دے رہی تھی کہ پودے ہمارے لیے اور ہمارے ماحول کے لیے کیوں ضروری ہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ مٹی سے اٹ چکے تھے اور تو اور اس کے چہرے پہ بھی مٹی لگ چکی تھی۔ نور بابا نے بہت منع کیا لیکن مثال نے ان کی ایک نہ مانی اور برابر اپنے کام میں لگی رہی۔ نور بابا کو بھی اب اچھا لگنے لگا تھا اس کے ساتھ یوں گپ شپ لگاتے ہوئے۔ ویسے بابا یہ پودے کتنے پیارے ہیں نا؟ ہاں بیٹا، آذر صاحب نے خاص طور پر منگوائے ہیں۔ بہت اچھی چوائس ہے ان کی۔ ویسے بابا آپ کو پتہ ہے مجھے بھی پودے بہت پسند ہیں، ہمارے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، مثال ہنستے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ تبھی آذر میرم سے کال پر بات کرتا ہوا یہاں سے گزرا اور جو ہی اس نے مالی بابا کے ساتھ مثال کی ہنسی کی آواز سنی بس سمجھ گیا کہ یہ لڑکی پھر سے یہاں آ گئی ہے۔ وہ میرم سے بعد میں بات کرنے کا کہتا سیدھا وہاں چلا ہے جہاں پر مثال جوتے اتارے دونوں ہاتھوں سے مٹی نکال رہی تھی اور نور بابا کی کسی بات پر ہنس بھی رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مثال کے ساتھ ساتھ نور بابا بھی اس کی دھار سن کر ڈر گئے تھے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، تمہیں ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ مثال جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اب وہ سر جھکائے ایک بچے کی طرح اس کی ڈانٹ ٹپٹ سن رہی تھی۔ تمہارے دماغ کے اندر عقل نام کی کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بات تمہارے موٹے بھیجے میں کیوں نہیں گھستی؟ آئی ایم سو سوری، اب جاؤ یہاں سے، آذر بلند آواز سے بولا تو مثال بغیر جوتے پہنے وہاں سے سرپٹ بھاگی، مگر پھر اچانک سے وہ رک گئی۔ آذر اسے یوں رکتے دیکھ کر اس کے پاس چلا ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہاں یوں اسٹیچو بن کر کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس کے سر پر کھڑا اس پر دھاڑ رہا تھا۔ مثال سر جھکائے اپنے لب بھینچے اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کری تھی۔ کیا ہوا؟ پاؤں پھنس گئے ہیں کیا تمہارے؟ جا کیوں نہیں رہی؟ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی مثال کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اب میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو محترمہ ٹسوے بہانے لگی؟ آذر نے ادھر ادھر دیکھا، وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں مثال کو یوں روتے ہوئے بھابھی یا پھر بھیا نہ دیکھ لیں۔ آذر نے اسے غور سے دیکھا، وہ لب دانتوں تلے دبائے کھڑی اپنے داہنے پاؤں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر آذر نے بھی اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ آذر ایک گھٹنے کے بل بیٹھا اور اس کا پاؤں جیسے ہی اوپر کو اٹھایا تکلیف کی شدت سے وہ چیخ اٹھی۔ آذر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی ایڑی میں ایک کیل بری طرح سے اندر کی طرف گھس گئی تھی اور اب وہاں سے خون رس رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آذر پریشان ہو گیا تھا، اگر کیل نکالی تو اور زیادہ خون بہے گا۔ آذر نے ادھر ادھر ہاتھ مارا تو گھاس میں اسے مزید نوکدار کیلیں مل گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ یہاں کیلیں کس نے پھینکی؟ ملازم صابر بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ معاف کرنا صاحب، وہ بیگم صاحبہ نے تصویر کا فریم ٹھیک کرنے کو کہا تھا تو میں کیلیں یہاں رکھ کر بھول گیا، معافی چاہتا ہوں میں۔ صابر جلدی جلدی سے وہ ساری کیلیں سمیٹنے لگا۔ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہاں کیلیں پھینکنے سے کسی کو بھی چوٹ پہنچ سکتی ہے؟ اور اب دیکھ لو تم۔ معاف کرنا صاحب، غلطی ہوگی، اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ آذر غصے سے چیخا تو صابر بیچارہ کیلیں لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اور تم؟ اب اس نے مثال کو پکڑا تھا، اور تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے کہ بغیر جوتے کے یوں نہیں بھاگتے؟ کب عقل آئے گی تمہیں؟ چھوٹی بچی ہو کیا؟ اب دیکھ لو، لگوا لی نا چوٹ تم نے۔ مثال سر جھکائے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ آذر نے اس کے پاؤں سے کیل نکالنے کی کوشش کی، جس پر مثال روتے ہوئے بولی، درد ہو رہا ہے، پلیز اسے رہنے دے، تم پاگل ہو۔ آذر کو اس کے ذہنی توازن پر شک ہوا تھا، اگر اسے ایسے ہی رہنے دیا تو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ وہ اسے سہارا دے کے جانے لگا کہ مثال جھٹ سے بول پڑی، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ ڈرائیور پر بھروسہ ہے لیکن مجھ پر نہیں، اور ویسے بھی ڈرائیور آج چھٹی پر ہے اور محترمہ اگر زیادہ تکلیف نہیں کھانا چاہتی تو اپنی یہ سو کالڈ انا کو ابھی کے لیے گہری نیند سلا دو اور چلو میرے ساتھ۔ واپسی پر آ کر اسے جگا لینا۔ وہ اس پر گہرا طنز کرتا اسے بازو سے پکڑے گاڑی تک لایا، دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ آذر پوری اسپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ بار بار سر جھکا کر اس کے پاؤں کو دیکھتے جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ ٹریفک جام ہونے کی صورت میں ان کی گاڑی وہیں رک گئی تھی۔ اتفاق سے نقوی ہاؤس جاتے ہوئے میرم کی نگاہ ان دونوں پر پڑی تھی۔ مثال کو آذر کے ساتھ اور وہ بھی فرنٹ سیٹ پر دیکھ کر میرم آگ بگولا ہو گئی تھی۔ اس سے یہ منظر ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ آذر کو کسی اور کے ساتھ اور خاص کر مثال کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور یہ منظر اس کی انا کو ٹھیس پہنچا گیا تھا۔
تو اسی لیے اس سے میری کال کاٹی تھی؟ تو وجہ یہ لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ باہر گھومنے نکل پڑا ہے۔ میرم نے خود سے اندازہ لگایا تھا۔ ٹریفک کی کھلتی ہی یاسر وہاں سے گاڑی سن سے بھگا لے گیا اور میرم سیدھی نقوی ہاؤس چلی آئی تھی اور آتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ یاسر مثال کا کوئی چکر چل رہا۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر پر حدیقہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حدیقہ اسے سمجھا رہی تھی مگر وہ تو زہر اگل رہی تھی ان دونوں کے خلاف۔ کیا کھیل کھیلتی ہے یہ مکار لڑکی؟ مجھے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے اسے جان سے مار ڈالوں۔ میرم پاگل ہو رہی تھی۔ پہلے اس نے اس امیر و کبیر بڈھے کو پنسایا، جب اس سے دل بھر گیا تو آپ کی میاں کے پیچھے لگی، اور جب اس سے بھی دل بھر گیا تو اب آزی کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میری ہوش میں تو ہو؟ جی میں پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ ابھی ابھی اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو باہر ایک ساتھ گل چھڑے اڑاتے ہوئے دیکھ کر آئی ہوں۔ اس لڑکی میں آخر ایسا کیا ہے جو دونوں بھائی اس کے پیچھے پاگل بنے پھر ہیں؟ پہلے آپ کی سیاں جی اور اب آپ کے دیور میاں۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا میری، نہ جانے کیا اول فول بکری ہو تم۔ حدیقہ کچن میں چلے گی اور میرم صوفے پر بیٹھی بے چینی سے پاؤں چلاتی ان دونوں کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی آزر جلدی سے باہر نکلا اور مثال کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ ڈاکٹر نے اس کی کیل نکالی اور اس کی بینڈیج کر دی، ساتھ میں کچھ دوائیں اور پین کلر بھی لکھ دی تھی جن سے ان کا درد کم ہو سکتا تھا۔ آزر ایک ہاتھ میں دوائیوں کا شاپر پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اسے سہارا دیے گاڑی تک لایا۔ مثال کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ یہ تمہاری دوائیاں ہیں، آزر بولا تو اس بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مثال نے دوائیوں کا شاپر لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اٹس اوکے، یہ تو میرا فرض تھا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی یہی کرتا۔ آزر یہ کہتا اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لی، باقی کا پورا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ گھر پہنچتے ہی آزر جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور مثال کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ اٹس اوکے، میں لے چلتا ہوں، اندر تک تم اکیلی نہیں جا سکو گی۔ آزر اس کی بازو سے پکڑے اسے سہارا دیے اندر داخل ہوا۔ وہ بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ وہ دونوں جو ہی اندر داخل ہوئے، میرم جو کہ انہی کی منتظر صوفے پر بڑے فخر سے بیٹھی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی، ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ جٹ اٹھی اور تالیاں بجانے لگی۔ واہ واہ، کیا منظر ہے، واہ! آزر نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میرم کو دیکھتے ہی مثال لڑکھڑاتی ہوئی جلدی سے آزر سے دور ہوئی تھی۔ واٹ ہیپنڈ میری؟ کیا ہوا ہے؟ تم ایسا کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ آزر دونوں ہاتھ پھیلائے نہ سمجھی سے میرم سے پوچھنے لگا۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میری کال کاٹی کہ تم مصروف ہو تو یہ تھی تمہاری مصروفیت؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے میری، دراصل اس کے پاؤں میں کیل لگ گئی تھی تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر؟ میرم ہنسی۔ کیا ڈاکٹر کے پاس لے جانے والے صرف تم ہی تھے اس گھر میں؟ کوئی نوکر یا پھر ڈرائیور نہیں تھا؟ یا پھر تمہارے پاس اس سے بہتر اور کوئی موقع ہاتھ نہیں آنے والا تھا؟ سوچا کہ اچھا موقع ہے قریب جانے کا، کیوں نہ اس موقع سے دونوں ہاتھوں سے فائدہ اٹھاؤں۔ میرم کا لہجہ آگ اگل رہا تھا۔ کیا بول رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا تم؟ ہاں ہوش میں ہوں، میں بالکل ہوش میں ہوں، اور بہت اچھی طرح سے اب جان بھی چکی ہوں کہ آخر تمہارے دل و دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ بالآخر تمہارا بھی دل آ ہی گیا نا اس 2 ٹکے کی لڑکی پر۔ میرم، انف از انف۔ اب کی بار آزر کا لہجہ ذرا سختی لیے ہوئے تھا۔ کیوں انف؟ ہاں بولو کیوں انف؟ سچ سننے کی ہمت نہیں ہے تم میں؟ کیا پھر سچ سننا ہی نہیں چاہتے؟ میرم تو آج دو ہاتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن آزر پھر بھی اس کے ساتھ تسلی سے بات کرنا چاہ رہا تھا تاکہ بات زیادہ نہ بڑھے۔ دیکھو میرم، مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تم جو سمجھ رہی ہو وہ سب بس ایک غلط فہمی ہے تمہاری۔ کیا کہا؟ غلط فہمی؟ میرم ہنسی۔ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے کیا کہ مجھے پیار کا لالی پاپ دو گے اور میں وہی سمجھوں گی جو تم مجھے سمجھانا چاہو گے؟ تم میرم اسماعیل الوی سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، میں سب کچھ جان گئی ہوں۔ محبت کے دعوے مجھ سے کرتے رہے اور جب دل بھر گیا تو اس سول کالڈ ملانی ٹائپ لڑکی کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ بد کردار آوارہ لڑکی جس نے نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ منہ کالا کر رکھا ہے، تم بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے لگ۔ میرم، آزر نے دھاڑتے ہوئے میرم کو مارنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن بیچ میں ہی وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنا ہاتھ نیچے کر گیا۔ مثال وہاں سے روتی ہوئی بڑی مشکل سے چل کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ میرم تو پاگل ہو گئی تھی یہ دیکھ کر کہ آزر نے اس لڑکی کی خاطر اور وہ بھی اس کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ آزر مقصود نقوی، تم نے میرے ساتھ اچھا بالکل بھی نہیں کیا، بہت جلد تمہیں اس کی سزا ملے گی، دیکھنا دو۔ میرم غصے سے اسے فون کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ آزر اپنا سر پکڑے وہیں صوفے پر ڈھہ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرم نے گھر جا کر کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا تھا اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں بتایا تھا۔ آزر سمجھ گیا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، اسی لیے اس نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا۔
اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ تھی کہ میرم اس کے ساتھ رابطے میں تھی۔ آذر نے اسے سوری کیا تھا، جس پر میرم اسے اس کی سوچ کے برعکس جلدی معاف بھی کر گئی تھی۔ یہ سب آذر کے لیے حیران کن تھا۔ میرم کافی بدل گئی تھی، ورنہ تو وہ اسے 2 بار سوری کروا کر ہی اسے معاف کرتی تھی، لیکن اس بار سب کچھ الٹا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد مثال اپنے کمرے سے زیادہ نکلتی بھی نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ چپ چپ سے رہنے لگی تھی۔ سرمد، مقصود، رمیہ، حدیقہ اور آذر نے بھی اس کی اس خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ اس کیس کا بہت جلد فیصلہ آنے والا تھا، اور اس ہفتے اس کیس کی آخری فیصلہ کن سنوائی ہونا باقی تھی، اور مثال یہی دعا کر رہی تھی کہ فیصلہ اس کے حق میں جائے، اس کی پھر وہ اپنے گھر جا سکے گی، کیونکہ اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آذر اور میرم کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، اور اب گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ اس ہفتے ان دونوں کا نکاح تھا، اور پھر اگلے ہفتے رخصتی تھی۔ مثال ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی، آج حدیقہ اسے زبردستی باہر لے آئی تھی۔ شادی کا دن قریب تھا اور مثال کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، اسی لیے اس نے آذر سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے شاپنگ پر لے جائے۔ یہ سنتے ہی مثال نے جھٹ سے انکار کیا تھا، لیکن حدیقہ کے ساتھ اب رمیہ نے بھی سوٹ دیا تو اسے مجبوراً ان کی بات ماننا پڑی۔ مثال آذر کے ساتھ شاپنگ مال چلی آئی۔ اس نے آذر کے نکاح کے لیے ایک سادہ سا سوٹ خریدا تھا، جسے آذر نے دیکھتے ہی فوراً سے اس کے ہاتھ سے وہ سوٹ لیتے ہوئے واپس رکھ دیا تھا کہ اتنا ہلکا سوٹ تو کوئی گھر پر بھی نہیں پہنتا، اور تم میرے نکاح میں یہ پہنے جا رہی ہو؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے جو تمہیں ایک اچھا سا سوٹ خرید کر دیتے؟ کیوں بدنام کرنا چاہتی ہو؟ چلو آؤ، کوئی اچھا سا مہنگا والا ڈریس خریدتے ہیں۔ آذر آگے بڑھ گیا اور مثال نہ چاہتی ہوئے بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ مثال انکار کر رہی تھی، تبھی آذر نے ہی اپنی پسند سے اس کے لیے ڈریس خریدی تھی۔ آذر نے یہ ساری شاپنگ اپنے پیسوں سے شاپنگ کروائی تھی۔ ڈریس کے ساتھ ساتھ میچنگ کے جوتے، جیولری بھی خرید کر دی، حالانکہ وہ انکار کرتی رہ گئی۔ وہ اپنے ساتھ پیسے لائی تھی، لیکن آذر نے خود ان سب کی پیمنٹ کی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہ سب کچھ لینا پڑا، جو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی؟ حدیقہ بھابھی اور رمیہ آنٹی کی وجہ سے اسے یہ سب کرنا پڑا تھا۔ آذر سارے شاپنگ بیگس اٹھائے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتا شاپنگ مال سے نکل گیا۔ مثال بھی مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئی باہر نکل آئی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کی نگاہ سیڑھیوں پر بیٹھے ایک بھکاری کی طرف اٹھی تھی، جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی جھولی میں ہر طرف چھید ہی چھید تھے۔ آتے جاتے لوگ اس کی جھولی میں سکے ڈال رہے تھے، لیکن بھکاری کو ان پیسوں سے جیسے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ مثال نے کچھ سوچا اور اپنے بیگ سے 500 کا نوٹ نکال کر جھکتے ہوئے اس کی جھولی میں ڈالتے ہوئے بولی، بابا جی میرے لیے دعا کیجیے گا تاکہ میری یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں۔ یہ کہہ کر مثال نے آگے کو قدم بڑھایا۔ یہ آواز، اس آواز کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ اس نے جھٹ سے مثال کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ مثال، اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر مثال کو جھٹکا ہی تو لگا تھا، وہ فوراً سے پلٹی تھی۔ ہاں، وہ تنزیل روشان منیر تھا، اس کی پیاری خالہ جانی کا شہزادہ، ان کا واحد چشم و چراغ، وہ بھی اس حالت میں۔ تنزیل اٹھ کھڑا ہوا، اس کی جھولی میں پڑے سکے اور نوٹ سیڑھیوں پر گرتے چلے گئے۔ مثال تم بالآخر مجھے مل ہے گی، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا مثال۔ تنزیل اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے لگاتا وہیں بیٹھ گیا۔ مثال بھی حیرت زدہ ہوتی اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ تنزیل اس کے دونوں ہاتھ تھامے اپنی پیشانی سے لگاتے ہوئے ابزار و قطار ہو رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ ان دونوں کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ مثال نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑائے، اس سے ایک نگاہ اس کے حلیے پر ڈالی۔ وہ بیکاریوں سے بھی زیادہ بری اور قابل رحم والی حالت میں موجود تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے تنزیل؟ آپ یہاں اور اس حال میں؟ تنزیل روتے ہوئے بولا، اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئی مثال، میں مرنے سے پہلے بس تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ تم نے سچ کہا تھا مثال، تم سچی تھی اور میں جھوٹا اور غلط۔ میں نے تم پر بہتان لگایا اور تمہیں اپنے گھر اور اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ مجھے سب سچ پتہ لگ گیا مثال، مجھے شمائلہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ شمائلہ نے؟ مثال حیران ہوئی تھی۔ ہاں، اسی نے بتایا تھا مجھے۔ اب شمائلہ کہاں ہے؟ وہ مر گئی وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر۔ تنزیل نے مثال کو شمائلہ کی پوری کہانی سنا ڈالی، اور یہ سن کر مثال کے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، اس کے رونٹے کھڑے ہو گئے۔ تنزیل اس کے دونوں ہاتھ پکڑے انہیں پیشانی سے لگا کر روتے ہوئے بولا، تمہاری بد دعائیں لگ گئی ہمیں مثال، دیکھو ہماری حالت، تمہارے رب نے تمہارے صبر کا بدلہ لے لیا ہم سے، دیکھو سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس، دیکھو خالی ہاتھ ہیں۔ تنزیل اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا، اب بس معافی کا طلبگار ہوں تم سے، مجھے معاف کر دو مثال، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں، میری وجہ سے پہلے تمہاری امی مر گئیں اور پھر میں نے تم پر بہتان لگا کر تمہیں گھر سے ہی نکال دیا، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو مثال، تمہیں اپنے رب کا واسطہ ہے، مجھے معافی دے دو ورنہ پوری زندگی میں ساکھ میں جلتا رہوں گا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مثال۔ تنزیل اس کے آگے گڑ گڑایا۔ آذر نے شاپر گاڑی میں رکھی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو مثال نہیں آئی تھی۔ یہ پھر کہاں رہ گئی؟
आज़र उसे ढूंढता हुआ वहां आया और जो सामने मंजर था वो ये देख कर वहीं ठटक कर रह गया था। मिसाल ने अपने हाथ उसकी गिरफ्त से निकाले और कांपते लबों से बोली, मैंने आपको अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया तंजील, ज्वाइन कर दिया मैंने आपको माफ़। मिसाल ये कहकर उठी, नहीं कहीं मत जाओ, प्लीज़ रुक जाओ यहीं मिसाल। तंजील ने उसके हाथ पकड़ना चाहा लेकिन मिसाल पीछे क्यों हट गई थी। माफ़ कर दे तंजील, मुझे रोकने का हक आप बहुत पहले खो चुकी हैं। मैं अब आपसे इतना दूर जा चुकी हूँ कि अब पलट कर कभी भी वापस नहीं आ सकती आपके पास। जब आपके पास थी तो आपने मेरी कदर नहीं की, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहकर मिसाल वहां से तेजी से सीढ़ियां उतरती नीचे चली गई। मिसाल, मिसाल रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ मिसाल। पीछे तंजील धाड़े मार मार कर रोते हुए उसे पुकार रहा था, उसे रुकने के लिए आवाजें दे रहा था, लेकिन अब उन आवाज़ों का कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब वो उस पर कोई हक नहीं रखता था। मिसाल रोती हुई गाड़ी तक आई। आजर को खुद को तकते देखकर वो सर को झुकाती खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। आसर ने एक निगाह सीढ़ियों पर बैठे चारों के तार रोते तंजील को देखा और फिर ड्राइविंग सीट संभालते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। आजर ने गर्दन मोड़े उसे देखा जो खिड़की से चेहरा बाहर निकाले रो रही थी। न जाने क्या माजरा था और वो शख्स कौन था, मिसाल के उससे क्या ताल्लुक। खुद को रोकने की बहुत कोशिश के बावजूद भी आजर ने पूछ लिया, वो आदमी कौन था? कोई अपना था किसी वक्त? कौन अपना? फिर भी कोई रिश्ता वगैरह? नहीं बता सकती। आजर खामोश हो गया क्योंकि वह बताना नहीं चाह रही थी। सुबह आजर ने उसे ये खबर सुनाई थी कि कल वो जिस आदमी से मिली थी वो आज सुबह मस्जिद के दरवाजे पर मुर्दा हालत में पाया गया था। मिसाल कई लम्हे तो कुछ बोल ही ना पाई थी। वह शख्स मर चुका था जिससे वह बचपन से प्यार करती आई थी। ये उसके लिए बहुत तकलीफ था वह उसकी खाला का इकलौता बेटा था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी मौत ऐसी हो, लेकिन जो भी था वो सब खुदा की तरफ से था। बेशक सभी ने लौट कर उधर ही जाना है। आज आसर और मीरम का निकाह था। अलबी हाउस में एक छोटी सी तकरीब रखी गई थी। चंद दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे। ये मीरम की ख्वाहिश थी कि निकाह सादगी से होगा और फिर रुखसती धूमधाम से। सब बहुत खुश थे। मिसाल अलबी हाउस नहीं आना चाहती थी लेकिन हदीका उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आई थी। इस वक्त भी खामोशी से एक कोने में खड़ी थी। आसर और मीरम एक साथ सोफे पर बैठे थे। मौलवी साहब तशरीफ ला चुके थे। सरमद और हदीका ने मीरम और आसर के गले में फूलों का हार डाला था। मौलवी साहब, निकाह शुरू कर दें प्लीज़। मकसूद साहब ने मौलवी साहब से निकाह पढ़ाने को कहा। इस्माइल अलवी और मकसूद साहब एक साथ बैठे थे। रमिया और मरीसा वो दोनों एक साथ बैठी अपने बच्चों को देखकर खुश हो रही थी। मौलवी साहब ने उनका निकाह पढ़ाना शुरू किया। मीरम अलवी बिनते इस्माइल अलवी, आपका निकाह आजर नकवी वल्द मकसूद नकवी के साथ बाउस हक महर 50 लाख रुपए ये निकाह किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मीरम ने कोई जवाब न दिया बल्कि सर झुकाए खामोश रही। शायद शर्मा रही है। मरीसा, हदीका और अमिया के साथ बाकी सब ने भी यही सोचा था। पास बैठे आसर ने मुस्कुराते हुए उसे कोहनी मारकर कहा, अब कबूल है, कह भी दो। मौलवी साहब ने एक बार फिर से अपने अल्फाज दोहराए थे, बेटी क्या आपको ये निकाह कबूल है? फिर से खामोशी थी। अब सब परेशानी से एक दूसरे को देख रहे थे। मीरम बेटे, मौलवी साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो उन्हें। इस बार इस्माइल अलवी ने कहा था। बेटी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने एक बार फिर से अपने अल्फाज दोहराए थे। अब की बार मीरम ने इस ड्रामे का दी एंड किया था। उसने सर उठाया और मुस्कुरा कर उन सबको देखा और आखिर में निगाह पास बैठे आजर मकसूद की तरफ आकर रुकी। होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट टुकसान थी। वो गुस्से से उठी और अपने गले में पहना हार खींच कर नीचे फेंकते हुए चीख पड़ी, नहीं है मुझे ये निकाह कबूल और ना ही मुझे आजर मकसूद नकवी कबूल है। मीरम बेटे, ये क्या कह रही हो? इस्माइल अलवी ने उसे देखते हुए कहा। सब एक दूसरे को हैरान और परेशान निगाहों से देख रहे थे। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मीरम ने सोफे पर हैरत और बेयकीनी से खुद को देखते आजर को देखा और हंसी। दरअसल ये तो मीरम इस्माइल अलवी का बदला था जो वो आजर से लेना चाहती थी, क्योंकि उसने उसकी इंसल्ट की थी और वो भी मिसाल के सामने उस पर हाथ उठाया था। और भला मीरम अलवी ये सब कैसे बर्दाश्त करती? वो अपना बदला लिए बगैर किसी को नहीं छोड़ती थी, इसीलिए उसने ये सारा प्लान बनाया था कि वो आसर और मिसाल से अपना बदला लेगी और ऐसा बदला लेगी कि वो दोनों याद रखेंगे। और अब नतीजा सामने था। वो आसर और मिसाल को उन सब लोगों के सामने जलील और रुस्वा करना चाहती थी। सब मीरम को समझाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मीरम ने हाथ के इशारे से उन सबको रोक लिया। मुझे किसी का भी कोई सबक नहीं सुनना। मीरम, तुम्हें हो क्या क्या? होश में तो हो तुम, क्या कह रही हो तुम? इस्माइल अलवी गुस्से से धाड़े। हाँ डैडी, मैं पूरे होशो हवास में कह रही हूँ कि मुझे आजर कबूल नहीं है। आजर झटके से उठ खड़ा हुआ और सामने खड़ी मीरम का बाजू दबोचते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर ये सब? अगर शादी नहीं करनी थी
تو یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا؟ میرم نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا اور ہنس کر بولی، اگر یہ ڈرامہ نہ کرتی تو پھر اپنا بدلہ کیسے لیتی تم سے؟ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ میں تم سے شادی کروں۔ تم نے مجھ پر اس دن اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا نا، اور میں اپنی وہ بے عزتی بھولی نہیں تھی، بلکہ اسے ہر وقت ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھا اور بہتر وقت کا انتظار کیا کہ اس دن تم سے اپنا بدلہ لوں گی، اور دیکھ لو کیسا لگا میرا بدلہ۔ آزر بھی یقینی سے اسے دیکھنے لگا، جو بدلے کی آگ میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اس نے نکاح جیسے مقدس رشتے کا مذاق بنایا اور اس کا سہارا لیا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں دیکھنے دو، ابھی تماشا لگایا ہی کہاں ہے، ابھی لگے گا اصل تماشا، اور تم دیکھو گے میرم اسماعیل الوی کا انتقام۔ سنو سنو اے لوگو سنو، میرم سر سے دوپٹہ نیچے اتار پھینکتی وہاں موجود سبھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، میں آپ لوگوں کو حقیقت بتانا چاہتی ہوں کہ میں کس وجہ سے اس سے شادی نہیں کری۔ دراصل میں اس سے بہت پیار کرتی تھی، میں سمجھتی تھی کہ یہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ یہ لڑکا کردار کا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس کا اس لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ میرم ایک کونے میں کھڑی مثال کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، جس پر مثال نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا اور وہاں موجود سبھی لوگ حقارت سے اسے دیکھنے لگے۔ میرے ہونے والے شوہر کے اس لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، آپ خود ہی بتائیں کہ کیا میں پھر بھی اس جیسے انسان سے شادی کر لوں؟ ہرگز بھی نہیں، یہ لڑکا تمہارے لائق ہی نہیں ہے۔ سب تھو تھو کرنے لگے، سب اپنی اپنی جگہوں پر بت بن گئے تھے، زبانیں گنگ ہو چکی تھیں، اور آزر، اس کا مان، اس کی محبت، اس کا یقین، سب کچھ آج میرم نے توڑ ڈالا تھا۔ مثال کی ٹانگیں اس کا ساتھ دینے سے جواب دینے لگی، وہ گر ہی جاتی اگر جو دیوار کا سہارا نہ ملتا تو۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ آزر کی آواز کانپ رہی تھی، آخر بختان ہی ایسا لگا تھا۔ میں بکواس کر رہی ہوں؟ نہیں، بلکہ تم بکواس کرتے آئے ہو ہمیشہ۔ میرم، آزر چلایا تھا، چلاؤ مت، تمہارے یوں چلانے سے حقیقت چھپ نہیں جائے گی۔ وہاں موجود سبھی لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کرنے لگے۔ مقصود نقوی بے سود صوفے پر ڈھہ گئے۔ پاپا، حدیقہ اور سرمت تیزی سے ان کے پاس آئے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں پاپا؟ وہ دونوں ان سے پوچھ رہے تھے، لیکن ان کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ میرم بس کر دو، بہت ہوا تماشا۔ حدیقہ مقصود نقوی کی دائیں ہتھیلی رگڑتے ہوئے بولی، کیوں برا لگ رہا ہے؟ میرم ہونٹ لٹکا کر بولی، میں تو سچ کہوں گی، چاہے برا لگے یا پھر اچھا۔ آصر ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ لوگ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، یہ جھوٹ بولی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے ہم پر۔ میرم اسے دیکھ کر ہنسی، پھر وہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے تالیاں بجا کر بولی، چلیں ڈرامہ اور تماشا ختم ہوا، جو میں نے کہنا اور کرنا تھا وہ کر لیا، اب سب لوگ جائیں یہاں سے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی یہاں، چلیں گو، نکلیں یہاں سے۔ میرم انہیں باہر جانے کا اشارہ کرنے لگی، لوگ خسر پسر کرتے وہاں سے جانے لگے۔ اب میرم اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹتے ہوئے سامنے کھڑے آزر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو کیسا لگا میرا بدلہ آزر مقصود نقوی؟ آزر پر سکتہ طاری ہو چکا تھا، کیا سچ میں میرم ایسا کر چکی ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا بدلہ لے گی، اس نے سوچا تک نہ تھا۔ آزر اپنے گلے سے پھولوں کا ہار کھینچ کر اسے نیچے پھینکتے ہوئے بولا، تم نے بہت برا کیا میرم اسماعیل الوی، دیکھنا تم پوری زندگی اپنے اس فیصلے پر پشیمان رہو گی۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا میرم الوی۔ ماما پاپا پلیز چلیں یہاں سے۔ آزر سرمت کے ساتھ اپنے والدین کو سہارا دیتا وہاں سے نکل گیا، اور حدیقہ بری طرح سے روتی مثال کو خود سے لگائے شکوہ کنہ نگاہوں سے اپنی جیت پر ہنستی میرم کو دیکھتی وہاں سے نکل گئی، کیونکہ جانے انجانے میں میرم بدلے کی آگ میں خود کو بہت بڑا نقصان پہنچا چکی تھی۔ اسماعیل الوی انہیں منانے دروازے تک گئے تھے، لیکن وہ جا چکے تھے۔ مریض اور اسماعیل الوی اس کی اس حرکت سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس قدر گر جائے گی انہوں نے سوچا نہ تھا، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ اسے بگاڑنے میں انہی کا ہاتھ تھا۔ ان دونوں نے اسے بے جالاٹ پیار دے کر بگاڑ دیا تھا، اس کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ اگر وہ کچھ پورا کرتی تو بجائے اسے ڈانٹنے اور سکھانے کے ہمیشہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اور بگڑی ہوئی اولاد کا نتیجہ تو پھر یہی نکلنا تھا نا۔ وہ دونوں آج میرم کی وجہ سے بہت شرمندہ اور سخت مایوس ہوئے تھے۔ میرم نہیں جانتی تھی کہ بدلے کی آگ میں وہ اپنی سب سے قیمتی شے کو کھو چکی ہے۔ وہ تو آزر کی اور اس کی فیملی کی اتنی بے عزتی کرنے کے بعد بھی یہی سمجھ رہی تھی، بلکہ یہ آس لگائے بیٹھی تھی کہ پہلے کی طرح اس بار بھی آزر اسے منانے آئے گا، کیونکہ جب میرم کچھ غلط کرتی تھی تو آزر اسے خود منانے آ جاتا تھا، کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور اس کا اسے اچھی طرح سے اندازہ بھی تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا، اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ آزر سب کچھ بھلا کر ایک بار پھر سے اسے منا لے گا، اس کے بقول کہ وہ خود ہی غلط تھا، اسی لیے معافی بھی اسے ہی مانگنی چاہیے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہونے والا تھا۔
اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کئی دن تک تو آصر اپنے کمرے سے باہر تک نہ نکلا۔ اسے میرم نے بہت بڑا صدمہ دیا تھا۔ جو گھاؤ اس نے اسے لگایا تھا اب بہت وقتوں بعد ہی وہ گھاؤ بھرنے والا تھا۔ وہ انتہائی شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ اس نے کس لڑکی سے محبت کی، وہ جسے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اگر بات ایسی ہوتی تب بھی ٹھیک تھا، لیکن اس بار میرم نے حد کر دی تھی۔ اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس نے مثال کی ذات کو بھی نشانہ بنایا تھا، اور تو اور وہاں موجود لوگوں کے درمیان اس کی فیملی کی عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھی۔ کئی دنوں تک تو وہ اپنے والدین کا سامنا تک نہ کر پایا، یہ سوچ کر کہ وہ کیسا سامنا کرے اپنے شفیق والدین کا، جنہوں نے ہمیشہ سے اس کے لاڈ پیار اٹھائے تھے، اور اسی کی پسند کی ہوئی لڑکی کی وجہ سے انہیں بے عزت ہونا پڑا تھا۔ بڑی مشکل سے سرمد اور حدیقہ نے اسے سمجھایا بجھایا تھا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود کو بلیم کرنا چھوڑ دے، یہ سارا کچھ میرم کا کیا دھر ہے۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی زندگی کی پرانی ڈگر پر واپس لوٹا تھا۔ یہ مشکل ضرور تھا، لیکن اب اسے آگے بڑھنا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ میرم کی حقیقت اسے پہلے سے پتہ چل گئی۔ اگر شادی کے بعد اسے پتہ چلتا کہ وہ ایسی ہے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ بعض اوقات کچھ برے واقعات رونما ہونے سے ہماری بھی اس میں بہتری ہوتی ہے، مگر انسان سمجھ نہیں پاتا اللہ تعالیٰ کی ان مصلحتوں کو۔ میرم دوسرے ہی دن امریکہ چلی گئی تھی۔ اس واقعے کو 3 ہفتوں سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ مثال اب زیادہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ کومل کی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے کیس کی سماعت کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جوں جوں اس کیس کے فیصلے کا دن قریب آ رہا تھا، جوں جوں اس کی عبادات اور دعائیں لمبی ہونے لگی تھی۔ وہ رات گئی تک جائے نماز پر بیٹھتی، رب سے دعائیں مانگتی رہتی۔ اب وہ تھک گئی تھی بھاگتے بھاگتے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر حشام مالک ہی اس کے نصیب میں لکھا ہے تو اس فیصلے کے آتے ہی وہ حشام مالک سے نکاح کر کے اسی کے ساتھ چلی جائے گی، کیونکہ اتنا تو وہ جان ہی گئی تھی کہ حشام مالک اسے بالکل بھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اسی لیے اس سے نکاح کر کے عزت کے ساتھ وہاں رہنے ہی بہتر تھا۔ شاید یہی قسمت میں لکھا تھا۔ آخر کب تک اور کہاں تک بھاگتی رہے گی قسمت سے؟ اگر حشام مالک ہی اس کا شریک حیات ہے تو پھر وہ گھوم پھر کر اسی کے پاس ہی آنے والی تھی۔ صبح اس کیس کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ رات کو جب سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے اسی کیس پر بات کر رہے تھے، جب بھی حدیقہ نے ان سب کو مثال کی پوری کہانی سنائی تھی، اور جو کہانی مقصود نقوی، رمیہ اور آزر نے سنی تھی، اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مقصود صاحب کی آنکھیں تو باقاعدہ بھیگ گئی تھی۔ یہ حال رمیہ کا بھی تھا۔ اس معصوم بچی نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں اتنا کچھ اکیلے جھیلا۔ کتنی ہمت والی ہے یہ بچی، مجھے تو اس پر بہت رحم آ رہا ہے۔ سبھی نے اس کے ساتھ برا کیا، اور شاید کہ میں نے بھی۔ رمیہ اپنے رویے پر شرمندہ تھی۔ آزر کو اب احساس ہوا تھا کہ اس رات مثال اس کے کمرے میں آنے پر کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ سچ میں اس کے ساتھ لوگوں نے بہت برا کیا تھا، یہاں تک کہ میرم نے اس کی وجہ سے اسے بھی اس کے ساتھ گھسیٹ لیا تھا۔ کتنی دل آزاری ہوئی ہوگی اس کی۔ فیصلہ سننے کے لیے مقصود صاحب، رمیہ، حدیقہ، رمل کے ساتھ سدرا بھی موجود تھی۔ آزر نہیں آیا تھا کیونکہ اس کے دل میں ایک انجانا سا ڈر تھا، کہیں فیصلہ مثال کے خلاف نہ ہو۔ اس وقت وہ نیوز چینل لگائے اسی خبر کو سننے کا منتظر بیٹھا تھا، اور وہی ہوا تھا جس کا سب کو ڈر تھا۔ فیصلہ حشام مالک کے حق میں آیا تھا۔ حشام مالک کی خوشی دے دینی تھی۔ ہاں، آج ایک بار پھر سے جھوٹ جیت چکا تھا۔ سچ کے سامنے سچ کو ایک بار پھر سے ہار ہوئی تھی جھوٹ سے۔ پیسوں کے زور پر حشام مالک نے جج اور گواہوں کو خریدنے کے ساتھ ساتھ انصاف کو بھی خرید لیا تھا۔ جھوٹ ایک بار پھر سے جیت گیا تھا۔ مثال نے مسکرا کر سرمد کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک دکھ اور تکلیف تھی۔ وہ اپنا فیصلہ دے چکی تھی کہ وہ حشام مالک کے ساتھ جائے گی۔ اس کا یہ فیصلہ سن کر سرمد کے ساتھ باقی سب نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ مت کرے ایسا۔ دیکھو مثال، میں اس فیصلے کو چیلنج کروں گا، پلیز تم اس کے ساتھ مت جاؤ۔ مثال نم آنکھوں سے بولی، سرمد بھائی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں پیسے اور جھوٹ کا بول بالا ہے۔ پیسوں سے انسان سب کچھ خرید لیتا ہے، چاہے وہ انصاف ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھ لیں آپ، اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سرمد بھائی۔ وہ انسان ایک بار پھر سے جج کو اور انصاف کو خرید لے گا، کیونکہ یہاں انصاف ملتا نہیں بلکہ انصاف بکتا ہے۔ پھر مثال ان سب سے آخری بار ملتی حشام مالک کے ساتھ چلے گی۔ حشام مالک اس کا فیصلہ سن کر بہت خوش تھا۔ اس سے نکاح کی تیاری کر لیتی۔ حشام مالک اسے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے مان لیتی تو کم از کم 1.5 سال یوں ذلیل و خوار تو نہ ہوتے، لیکن خیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہم پھر سے ایک فیملی بن جائیں گے پہلے کی طرح، میں، تم اور کومل، ایک ہیپی فیملی۔ حشام مالک نے جانے کیا کچھ پلان کر بیٹھا تھا۔ چلو سب سے پہلے ہاسپٹل چلتے ہیں، کومل سے ملنے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی مثال ماما کو لے کر آؤں گا۔ دیکھنا، تمہیں دیکھتے ہی وہ یک دم اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ بہت پیار کرتی ہے تم سے میری بیٹی۔ خوش قسمت ہو تم کہ ہم دونوں تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔
مثال کچھ نہ بولی، بس چہرہ گھمائے کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو آنکھوں میں ٹھہر سے گئے تھے، شاید یہی اختتام تھا اس کی جدوجہد کا۔ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں میرے مالک، اگر یہی میرا نصیب ہے تو مجھے قبول ہے میرے رب، کیونکہ آپ ہمیں وہ نہیں دیتے جو ہمیں پسند ہوتا ہے، بلکہ آپ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مثال نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ آذر عدالت کا فیصلہ سن چکا تھا، اسے بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ یہ ناانصافی اور جھوٹ تھا۔ جب اپنی فیملی کو مثال کے بغیر گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا، مثال کہاں ہے بھابھی؟ وہ ساتھ نہیں آئی؟ حدیقہ نے اسے مثال کا فیصلہ سنایا، جس پر وہ غصے سے بولا، وہ بیوقوف ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اسے یہ فیصلہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹا؟ سرمد اور ہم نے اسے بہت سمجھایا تھا، لیکن شاید وہ اب تھک گئی یہ سب برداشت کرتے کرتے، اسی لیے اس نے یہ فیصلہ قبول کیا۔ آذر کو نہ جانے کیوں ایک بے چینی سے ہونے لگی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ایک قیمتی شے اس سے بہت دور جا چکی ہے۔ مثال کی جانے کے بعد اب صحیح معنوں میں انہیں احساس ہوا تھا کہ اس کی موجودگی ان سب کے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔